تو تجھے یمن میں اور وادی برہوت کے پاس بھی اگر دفنا دیا جائے تو میرے پاس ہی آئے گا۔ در یمنی پیشمنی، در یمنی پیشمنی، تجھے اگر برہوت کے پاس یمن میں بھی دفنا دیا جائے تو تیرا ٹھکانہ میرے پاس ہے۔ پیشمنی در یمنی، اگر تو میرا نہیں ہے، تیرا دل میری محبت اور ولایت سے اگر سرشار نہیں ہے، تجھے نجف کی سرزمین میں میرے قبر کے جوار میں بھی اگر تجھے دفنا دیا جائے گا تو تجھے اٹھا کے ادھر بھیج دیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اس دنیا سے اٹھنے والے کچھ لوگ نعمتیں پا رہے ہیں اور کچھ لوگ سزا بھگت رہے ہیں، لیکن وہ اس جنت میں نہیں گئے جہاں جانے والا پھر نکالا نہیں جاتا، اس دوزخ میں بھی نہیں گئے جو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جہاں جہاں بھیجا جائے گا، وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ عالم برزخ میں کچھ لوگ نعمتوں سے معزوز ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، یعنی کفارہ ادا ہو رہا ہے تاکہ جب قیامت کو اٹھیں تو گناہوں سے پاک اٹھیں۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو برزخ میں تشدد کر کے اس کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے تاکہ جب روز قیامت حساب کتاب کے لیے اٹھے تو وہ جنت میں جانے کے قابل بن جائے۔ جی عالم برزخ میں سزا ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، ان سے پیٹ سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ آن حضرت نے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ تھا، کیا جرم تھا؟ کہا کہ یہ سود خور تھے، سود لیتے تھے لوگوں سے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں قینچی لے کے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا، یہ کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے؟ کہا یہ چغل خور تھا۔ آپ کی بات مجھ تک پہنچائی، میری بات آپ تک پہنچائی۔ امیر المومنین نے فرمایا دیکھو، من وشا لک وشا علیک، جو اوروں کی باتیں تجھ تک پہنچ جاتا ہے نا، یاد رکھو تمہاری باتیں بھی ان تک پہنچاتا ہے۔ یہ لکھ کے لے لو پتھر پر لکیر علی سے کہ جو لوگوں کی باتیں نقل کر کے تجھ تک پہنچاتا ہے، تیری باتوں کو ان تک بھی پہنچاتا ہے۔ چغل خور۔ کچھ خواتین عجیب انداز میں انہیں سزا دی گئی تھی۔ پوچھا کہ ان خواتین کا کیا گناہ تھا؟ جواب ملتا ہے یہ بے پردہ تھی، دنیا میں اپنے جسم کے وہ حصے کہ جن کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ ان کا جرم، ان کا گناہ یہ تھا۔ سر برہنہ نکلتی تھی، آستین چڑھا کے نکلتی تھی، گردن نکال کے نکلتی تھی۔ کس کے سامنے؟ نامحرم کے سامنے۔ نامحرم کون ہوتا ہے؟ جس سے نکاح نہ ہوتا ہو وہ نامحرم ہے، ایسا ہے نا؟ جس سے نکاح نہ ہوتا ہو، کسی کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر وہ محرم ہوگی۔ ہاں، وہ کچھ خواتین ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن محرم نہیں ہے، جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہیں۔ خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، وہ نامحرم ہے۔ پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ان سے چونکہ نکاح ہو سکتا ہے لہذا وہ نامحرم ہے۔ جس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، اور جن سے نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، ماں سوائے دو تین عورتوں کے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم بھی نہیں ہے، جیسے کسی کی بیوی۔ والمحصنات من النساء 5ویں سپارہ کا آغاز ہے جہاں حرام عورتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے شوہردار شادی شدہ خاتون، ایک اور خاتون ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہ محرم نہیں ہے،
ہے سالی. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میں آج سے 20 سال پہلے 1 مہینے کے لیے نیو یارک گیا تھا امریکہ. رات کو کوئی 11 بجے کے قریب یہ اسی موضوع پر درس ہوا، پردہ محرم نامحرم کے بارے میں. جب میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا، ایک خاتون کا فون آیا، مولانا صاحب سالی محرم ہوتی ہے یا نامحرم ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ نامحرم ہوتی ہے. کہا کہ میرے ساتھ میری بہن بھی رہتی ہے اور میرے میاں کا موقف یہ ہے، اس کا اصرار یہ ہے کہ جو تیری بہن ہے وہ میرے لیے محرم ہے. دلیل یہ ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ. آدمی اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا. اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ مر جائے، وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو طلاق ہو جائے، پھر اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے. جو خاتون جس خاتون سے کبھی شادی نہ ہو سکتی ہو وہ محرم ہے. جس ماں ہے، بہن ہے، وہ سورہ نساء کے اندر ہے نا، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو، بہنوں کو، پھوپھی کو، خالہ کو، بھانجی کو، بھتیجی کو، ساس کو، بہو کو، دادی، نانی، نواسی اور وہ پر نانی جہاں تک سلسلہ جائے. یہ کیا ہے؟ محرم ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وقت کے خلیفے سے بحث ہو رہی ہے. آپ سے کہا کہ آپ اپنا کو فرزند پیغمبر کہلاتے ہیں، ہم کیوں نہیں کہلاتے؟ ہم بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا آج اگر رسول خدا زندہ ہوں اور آ کے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گے؟ کہاں دوں گا اور فخر بھی کروں گا. فرمایا لیکن میں نہیں دے سکتا. فرق یہ ہے جی، تجھ میں اور میرے میں تیرے بھی رشتہ داری ہے، میری بھی رشتہ داری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج اگر رسول خدا زندہ ہو وہ تیری بیٹی سے نکاح اس کا ہو سکتا ہے، مگر میری بیٹی سے رسول اللہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. کہیں نہیں سکتے. اچھا نامحرم. اچھا وہاں میں نے کہا چنانچہ معراج کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، فرزند پیغمبر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر سفر معراج پر اس لیے لے کے گیا تاکہ آسمانوں میں رسول خدا اپنے خالق کا دیدار کریں، جس طرح میں اور آپ اس وقت ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے چوتھے امام اور حجت خدا امام زین العابدین نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں سپارے کے آغاز میں جہاں معراج کا واقعہ بیان کیا وہاں معراج کا مقصد بھی بیان کیا. معراج کا مقصد بیان کیا ہے. دیکھو خدا کیا بیان کرتا ہے. خدا یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو اپنے دیدار کے لیے اپنے پاس بلا کے لایا ہوں، یا کوئی اور مقصد بیان ہو رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے اب محمد مصطفیٰ کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی. یہ سفر کا ایک حصہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، وہ تو زمین میں ہے، فلسطین میں ہے. الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پھر دوسری آیات میں ہے قاب قوسین لے گئے، سدرۃ المنتہا تک لے گئے. کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا. خدا فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا تک بلا کے لایا. کیوں؟ تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں. یہ نہیں فرمایا تاکہ میرا دیدار کا شرف حاصل کرے، نہیں کہا کہ تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں. وہاں یہ قدرت کی نشانیاں ہیں. 16 گناہگاروں کو اسی دنیا میں ان کی وہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، رسول خدا کو دکھایا جا رہا ہے. ایک اور چھوٹا سا عمل کا بھی تذکرہ ہو جائے جو آپ نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے وہاں
جنت بھی دکھائی اپنے حبیب کو. اچھا ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا,